السلام علیکم۔ NYK N بکس کی جانب سے آپ سن رہے ہیں وحیدہ نسیم کا ناول ساحل کی تمنا۔ زندگی کا دھارا نہایت خاموشی کے ساتھ پرسکون انداز میں بہہ رہا تھا۔ مجھے اپنے گھر آنے پر رشک تھا، جہاں نہ کوئی چپقلش تھی، نہ تنازع، نہ مسئلہ، نہ رنجش۔ کراچی کی گرم ہوا تپتی ہوئی دوپہر میں ہم لوگ امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک دن دوپہر کو ابا آئے اور ایک خط امی کو دیتے ہوئے بولے، پرسوں اختر آ رہا ہے۔ اچھا، میرا خط ان کو مل گیا تھا۔ وہ سیدھا اپنے چچا کے یہاں اترے گا، ٹھہرے گا بھی وہیں۔ لکھا ہے کہ میں آتے ہی آپ لوگوں سے ملوں گا۔ اور کیا لکھتا ہے بیچارہ، امی نے افسردگی کے ساتھ ٹھنڈی سانس لے کر اسی انداز میں کہا جیسے ان کو اب بھی اس بات کا بڑا دکھ ہے کہ وہ یہاں کیوں نہیں ٹھہرے۔ مجھے اور ہما کو نہ اختر بھائی کے آنے سے دلچسپی تھی، نہ رہنے سے۔ امتحان کی تیاری میں ہم لوگوں کو سر پیر کا ہوش نہ تھا، اس لیے ہم نے اس بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ البتہ بھیا اور بھائی جان دونوں خوش تھے اور امتحان کے بعد سیر و شکار کا پروگرام بنا رہے تھے۔ وقت ہوا کے دوش پر گزرتا رہا اور ایک دن ہم نے دیکھا کہ واقعی اختر بھائی آ گئے ہیں۔ امی نے لپک کر ان کو گلے لگایا اور ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر ہزاروں دعائیں دیتے ہوئے ان کا استقبال کیا، اور وہ بڑی بے تکلفی کے ساتھ امی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ کہو اچھے تو رہے؟ سفر کیسا گزرا؟ بڑا اچھا گزرا۔ میں کل شام کو یہاں پہنچا ہوں، سارا دن چچا جان کے یہاں پڑا رہا، اب ذرا تھکان اتری تو ملنے کے لیے آ گیا۔ اچھا ہوا آ گئے، یہ بھی تو تمہارا گھر ہے، امی نے بڑے خلوص سے کہا۔ اور وہ خسرو اور پرویز کہاں ہیں؟ پڑھنے گئے ہیں، امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، آتے ہی ہوں گے۔ اچھا، میٹرک کی تیاری کر رہے ہیں؟ ہاں۔ اور وہ لڑکی کہاں ہے، سمینہ؟ انہوں نے پوچھا۔ میں دوسرے کمرے میں بیٹھی تھی، گھبراہٹ یا شرم کے مارے میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں ان کی ایک ایک بات سن رہی تھی، لیکن اٹھ کر جانے کی ہمت نہ پڑی۔ اسی کشمکش میں تھی کہ اتنے میں امی نے خود مجھے آواز دی اور کہا، سمینہ، ارے او سمینہ، کہاں ہو؟ ادھر آؤ۔ جی ابھی آئی، میں نے کتابیں سمیٹ کر جواب دیا۔ آؤ دیکھو، تمہارے اختر بھائی آئے ہیں، تم کو پوچھ رہے ہیں، انہوں نے خوش ہو کر کہا، اور میں بڑے ادب اور قرینے سے ان کے پاس گئی اور سلام کیا۔ ارے تم سمینہ ہو؟ یقین نہیں آتا، بالکل نہیں آتا، ذرا غور سے دیکھنا ہوگا، انہوں نے بڑی خوش مزاجی سے کہا۔ کیوں یقین نہیں ہے؟ امی نے کہا، یہ تو اچھی خاصی صاف ستھری لڑکی ہے۔ میرے ذہن میں تو ان کا وہی نقشہ تھا کہ ناک بہہ رہی ہے، آنکھیں میچ میچ کر رہی ہیں، منہ کے گرد مکھیاں بھنک رہی ہیں، ایک سڑی ہوئی کافور کی گڑیا ان کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ری ری کا راگ گاتی اسی کو لیے ہوئے صحن میں کھڑی ہیں۔ توبہ ہے توبہ، تم نے تو عجب نقشہ کھینچا، یہ تو بہت پرانی بات ہے بیٹے، اب تو یہ ماشاءاللہ میٹرک میں ہے۔ واقعی؟ انہوں نے حیرت سے کہا اور میری طرف دیکھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان کی طرف نظریں اٹھائی اور پھر جھکائیں، کیونکہ میرا دل اس وقت بڑی زور سے دھڑک رہا تھا۔ اچھا، تو واقعی تم میٹرک میں آ گئی ہو؟ ہاں، میں نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ پھر کیا کرو گی؟ کالج جاؤں گی، میں نے کہا اور امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ یہ پڑھنے کی بڑی شوقین ہے، بھائیوں سے بھی زیادہ تیز ہے، اسی لیے ایک جماعت پھلانگ کر اب بھائیوں کے برابر آ گئی ہے، امی نے میری تعریف کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو وہ لوگ بھی میٹرک میں ہیں؟ انہوں نے اپنے مخصوص شگفتہ انداز میں کہا، اور امی سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، اور میں ان کے اشارے پر چائے بنانے کے لیے چلی گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد بھیا اور بھائی جان بھی پڑھ کر واپس آ گئے۔ ان تینوں میں کرکٹ اور ہاکی کی باتیں ہونے لگیں۔ گھنٹہ بھر کے بعد سب وہ اٹھنے لگے تو امی نے کہا، اب کب آؤ گے اختر؟ آتا ہی رہوں گا، اب تو میں یہاں آ ہی گیا ہوں، اور بھی خالو جان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ بڑا اچھا ہوا اختر بھائی آپ یہاں آ گئے، ذرا امتحان ختم ہو لے تو پھر کہیں گھومنے پھرنے کا ارادہ کریں، باہر نکلیں، بھائی جان نے کہا۔ سیر و تفریح کی جگہ تو میں چھوڑ کر آ رہا ہوں، یہاں خاک دھول کے علاوہ رکھا ہی کیا ہے، کوئی گھومنے کی جگہ؟ انہوں نے مسکرا کر کہا۔ کیوں نہیں، کیا سمجھتے ہیں آخر آپ ہمارے کراچی کو؟ اچھا بھائی بگڑو مت، چلیں گے پھر کبھی، انہوں نے کہا اور خدا حافظ کہہ کر چلے گئے، اور میں پھر اپنی پڑھائی میں لگ گئی۔ شام کو جب ابا آئے تو امی نے فرصت کے وقت میں ان سے کہا، اختر آیا تھا، تم کو پوچھ رہا تھا۔ اچھا، خیریت ہے؟
سب لوگ وہاں اچھے تو ہیں؟ ہاں اچھے ہیں ماشاء اللہ، اختر کی صحت بھی اب بڑی اچھی ہو گئی ہے، تم دیکھو تو حیران رہ جاؤ گے۔ اور پھر وہی خوش مزاجی سے وہی اخلاق ہے، باتوں کا اندازہ تو بالکل نہیں بدلا، امی نے اختر بھائی کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ اعلیٰ ظرف آدمی وقت کے ساتھ کبھی نہیں بدلتے، ابا جان نے بڑے اعتماد سے کہا۔ ہاں یہ واقعہ ہے، پتہ چلتا کہ اتنے بڑے عہدے پر آیا ہے اور دولت مند گھرانے کا لڑکا ہے، امی نے پھر کہا۔ کہہ تو رہا ہوں کہ شرافت کی پہچان یہی ہے کہ غربت ہو تو آدمی دیانت نہ چھوڑے، اور اگر عمارت ہو تو اپنی ہستی نہ بھولے۔ ابا جان نے یہ الفاظ کچھ اس انداز میں کہے کہ میرے دل پر پتھر کی لکیر کی طرح نقش ہو گئے، اور آج تک میرے کان میں ان کے جملوں کی گونج باقی ہے۔ 2-3 دن کے بعد اختر بھائی پھر آئے۔ میں اس وقت ریاضی کا ایک سوال حل کر رہی تھی۔ وہ امی کے پاس بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد امی نے کہا، سمینہ چائے بنا لو بیٹی۔ بہت اچھا، میں نے کہا اور پھر کام میں لگ گئی۔ میں اس سوال میں اتنی مصروف تھی کہ مجھے یاد ہی نہ رہا کہ امی نے کیا کہا تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے پھر یاد دلایا اور کہا کہ میں تم سے کچھ کہہ رہی ہوں سمینہ۔ جی ابھی اٹھ رہی ہوں۔ اس کے بعد پھر ضرب تفریق تقسیم میں لگ گئی۔ اختر بھائی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن مجھے اتنا ہوش تک نہ تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور امی ان سے کیا باتیں کر رہی ہیں، لیکن اختر بھائی کنکھیوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ آخرکار امی نے پھر مجھے اٹھاتے ہوئے کہا، کیا بات ہے سمینہ، تم کس کام میں الجھی ہو؟ یہ حساب کا سوال حل کر رہی تھی، میں نے کاپی اور قلم چھوڑ کر اٹھتے ہوئے کہا، اور اختر بھائی میرے انداز سے سمجھ گئے کہ میں بادل نخواستہ اٹھ رہی ہوں، اس لیے بڑی نرمی سے بولے، کیا کوئی سوال نہیں آ رہا ہے؟ لاؤ میں بتا دوں۔ بتا دیجیے گا، بعد کو فی الوقت تو میں چائے بنانے جا رہی ہوں، میں نے کہا اور اٹھ کر باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ چولہا جلا کر پانی چڑھایا، اتنے میں ہما بھی آ گئی اور اختر بھائی سے نظریں بچا کر میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ یہ کون اختر بھائی ہیں تمہارے؟ اس نے دھیمے سے پوچھا۔ ہاں پرسوں بھی آئے تھے، تم نے نہیں دیکھا؟ میں پرسوں نہیں آئی تھی، کہاں ٹھہرے ہیں، کیا یہیں رہیں گے؟ نہیں، ارادہ تو ان کا یہی تھا، لیکن ابا نے اس کو پسند نہ کیا، اور ان کی بات درست ہے، گھر میں گنجائش کہاں ہے، اور اب تو اپنے چچا کے ہاں بڑی کوٹھی میں ہیں۔ اور ہاں ایک بات سنو۔ کیا؟ کل رات کو جس سوال کے حل کے لیے ہم نے سر پھوڑ لیے وہ آ گیا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، تم نے ہی تو کہا تھا کہ بھیا سے پوچھوں گی یا بھائی بتا دیں گے۔ ارے ان کا حال تو معلوم ہی ہے، خود ہی سمجھ لیں تو بڑی بات ہے، دوسروں کو سمجھانے کا کیا سوال ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں کچھ اسکول کی باتیں کرنے لگے، لیکن آوازیں دبی دبی تھیں، کیونکہ ہم کو غیر مردوں کی موجودگی میں اونچی آواز سے بولنے کی ہمت ہی نہ پڑتی تھی۔ ارے سمینہ، کیا آج کی تاریخ میں چائے نہیں ملے گی؟ امی نے مجھے پکار کر کہا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب تک وہ اکیلی بنا رہی تھیں تب تک تو توقع بھی تھی، اب 2 کا ہاتھ ہے، اس لیے کم سے کم 2 برس تو لگ ہی جائیں گے، اختر بھائی نے کہا، اور امی نے کہا، تمہاری باتیں اب تک ویسی ہیں جیسے پہلے تھیں۔ سن رہی ہو سمینہ، اختر بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہما نے دبی زبان میں کہا۔ ہاں سن رہی ہوں، میں نے چائے کی کشتی ٹھاک کر امی کو دیتے ہوئے کہا، اور ہما لپک کر اپنے گھر میں گھس گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ چائے پیالی میں چھان کر اختر بھائی کی خدمت میں پیش کروں، میں تو کروں مہمان نوازی، اور وہ اللہ جانے کیا سمجھ بیٹھیں، اس لیے میں نہایت سنجیدگی کے ساتھ اپنی جگہ پر واپس آ گئی اور ریاضی کا سوال حل کرنے لگی۔ یہ ہما کہاں آئی اور کہاں چلی گئی؟ امی نے سوال کیا۔ میرے پاس آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ حساب کا سوال آیا یا نہیں، بس اتنی سی بات تھی۔ ہے تو اس میں تکلف کی کیا بات ہے؟ نہ آتا ہو تو اپنے اختر بھائی سے پوچھ لو، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ بڑا لائق اور قابل ہے، تم کو 2 حرف بتا ہی دے گا، امی نے بڑے فخر کے ساتھ ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا، اور میں نے دھیمے لہجے سے کہا، جب نہیں آئے گا تو ضرور پوچھ لوں گی، اور پھر اپنے کام میں لگ گئی۔ وہ دونوں چائے پیتے رہے، میں بدستور الجھتی رہی، اور آخرکار اختر بھائی نے کہا، لاؤ ادھر لاؤ، دیکھوں تو صحیح کون سا سوال تم کو تنگ کر رہا ہے۔ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ ان کے پاس جاؤں اور سوال پوچھوں، لیکن امی نے پھر ٹوکا۔ میں اس پر بھی نہ اٹھی، یہاں تک کہ وہ خود اٹھ کر آئے اور کاپی ہاتھ میں لے کر بولے، یہ سوال ہے؟ ہاں۔ کس طرح حل کر رہی ہو اس کو؟ طریقہ عمل دکھاؤ۔ اور پھر انہوں نے ایک لفظ غور سے پوچھا، پھر بولے، میرے خیال میں اس سوال کی نوعیت تمہاری سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ میں نے جواب میں اس بات میں سر ہلا دیا، دیکھو
اس کو یوں حل کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس طرح سمجھانے لگے جیسے کوئی قابل استاد کسی کڑ مغز طالب علم کو سمجھائے، اور ان کی بات کا ایک ایک لفظ میری سمجھ میں آ گیا۔ واقعی وہ بہترین استاد ہیں، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ بس یہی ایک تھا یا کچھ اور بھی ہے؟ نہیں، آگے میں خود کر لوں گی، آپ کا شکریہ۔ میں نے دبی زبان میں بالکل پہلی بار ان سے گفتگو کی۔ پوچھ لینے میں کوئی عزت نہیں جاتی، 4 دن امتحان کے باقی ہیں، شرم مت کرو۔ لوگ تو تلاش میں رہتے ہیں، کوئی ملے تو 4 حرف پڑھ لیں، امی نے پھر کہا۔ لیکن میں نے ان کی بات ایک کان سے سنی، دوسری سے اڑا دی اور کتابیں سمیٹ کر چلی گئی۔ اتنے میں ابا بھی آ گئے۔ اختر بھائی سے مل کر بہت خوش ہوئے، دیر تک ان سے باتیں کرتے رہے، اور اللہ جانے کیا بات تھی کہ امی کو ابا کے سامنے یہ ہمت ہی نہ پڑی کہ مجھے پکاریں اور اختر بھائی کے سامنے بلا کر کوئی کام لیں، اور میں دل ہی دل میں ان دونوں کے روش کے تضاد کے متعلق سوچنے لگی۔ اختر بھائی تھوڑی دیر بعد رخصت ہو گئے، اور مغرب کے بعد میں ہما کے ساتھ پھر سر جوڑ کر پڑھنے بیٹھ گئی۔ جب انگریزی اور سائنس ختم کر لی، حساب کا نمبر آیا تو ہما نے پھر سوال کو پوچھا جس کے پیچھے ہم دونوں سرگرداں تھے۔ ہاں، وہ حل ہو گیا۔ تم جانتی ہو آج کیا ہوا؟ اختر بھائی آئے تھے نا جب میں باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی؟ ہاں، اس وقت تو میں بھی آئی تھی۔ بس تمہارے چلے جانے کے بعد میں اس کو لے کر بیٹھ گئی۔ امی میرے پیچھے پڑ گئیں کہ اگر تم کو نہ آتا ہو تو اختر بھائی سے پوچھ لو۔ میں ان سے اس قسم کی مدد لینا چاہتی نہیں تھی، لیکن امی کے کہنے پر وہ خود اٹھ کر آئے، اور انہوں نے مجھے اتنی اچھی طرح سمجھایا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ واقعی؟ اس نے حیران ہو کر میری کاپی دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، سچ کہتی ہوں، پھر تو بڑا اچھا ہے، ہم آئندہ بھی انہی سے پوچھ لیں گے، ہما نے خوش ہو کر کہا۔ نہیں، یہ غلط ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ کیوں؟ اللہ جانے وہ دل میں کیا سوچیں گے کہ کیسی لڑکی ہے، سوال پوچھنے اور امتحان کی تیاری کے بہانے مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے، میں نے صاف صاف بے تکلفی سے کہا۔ ہاں، یہ بات تو تم سچ کہتی ہو، اور پھر تو مجھے ہر وقت ابا کے تیور دیکھنا پڑتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ ان کو یہ سب باتیں پسند نہیں ہیں، لیکن تمہاری امی تو ہنس کر باتیں کرتی ہیں، بلکہ میرا خیال ہے ان کو تمہارا اور اختر بھائی کا میل جول بھی ناپسند نہیں ہے، ہما نے جواب دیا۔ تمہاری بات بڑی حد تک صحیح ہے، لیکن اس کو کیا کیا جائے کہ یہ اپنے اپنے سوچنے کا انداز ہے۔ امی کا زاویہ نگاہ اور ابو کا اور ہے۔ جو باتیں ابو سوچتے ہیں وہ امی نہیں سوچتی ہیں، اور ایسے بھی تم جانتی ہو کہ میرے معاملے میں ابو کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ میں نے کہا، یہی کہ تم پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنو۔ ہاں، یہ تو خیر وہ کہتے ہی ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کی سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ میں ایسی مثالی لڑکی بنوں کہ دنیا میری نیک نامی کی مثال دے۔ میں کچھ بنوں یا نہ بنوں، لیکن دنیا مجھ پر انگشت نمائی نہ کرے۔ مجھے جیسے ابا پر فخر ہے، ویسے ہی ابا کو مجھ پر ناز ہے۔ میں اور ہما دیر تک باتیں کرتے رہے۔ یہی معلوم ہوتا تھا جیسے پرستان کی باتیں ہوں۔ اس وقت کتنی بھلی اور دلکش معلوم ہوتی تھیں یہ باتیں، شربت کے گھونٹ کی طرح حلق میں اترتی ہوئی، جن کی حلاوت اور شیرینی آج زندگی کی تلخی بن چکی ہے۔ میں امتحان کی تیاری میں دن رات ایک کیے ہوئی تھی، نہ دن کو چین تھا نہ رات کو نیند۔ اسکول کے امتحان کی تیاری کے لیے بند تھے۔ صبح 10 بجے میں اور ہما بیٹھے انگریزی پڑھ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ پرائی زبان، مشکل کتاب، دونوں متن کے حوالے سے تشریح کیجیے میں الجھ رہے تھے۔ اتنے میں امی نے کہا، توبہ ہے، تم دونوں تو یوں سر جوڑ کر بیٹھی ہو کہ دنیا مافیا کا ہوش نہیں۔ میں کہتی ہوں سمینہ آج ہنڈیا چڑھے گی یا نہیں؟ بیچارہ خسرو سویرے ہی گوشت لا کر رکھ گیا ہے، کھانے میں دیر ہوگی تو وہ بھنائے گا۔ میں بھی اٹھ کر جا رہی ہوں امی، آپ پیاز کاٹ دیجیے اچھی میری امی۔ جب تک میں یہ کام ختم کر لوں، میں نے خوش آمد سے کہا۔ اچھا، کاٹ دوں گی، انہوں نے بادل نخواستہ کہا، اور پھر کچھ سوچ کر بولی، سپہر کو اختر آئے گا، اس سے پوچھ لینا کیوں الجھ رہی ہو؟ جی، میں نے چونک کر کہا۔ میں نے کہا شام کو اختر آئے گا، تم کو جو نہ آئے اس سے پوچھ لینا، کوئی عیب تھوڑی ہے، اور پھر وہ ماشاء اللہ لائق فائق ہوشیار لڑکا ہے، منٹوں میں تم کو سمجھا دے گا، انہوں نے اختر بھائی کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ ہما نے حیران ہو کر میری صورت دیکھی، اور میں نے دھیمے سے کہا، مقصد یہ ہے کہ اس وقت فوراً اٹھ کر گوشت بگھار دو، ورنہ لاڈلے مرزا کھانا نہیں کھائیں گے۔ کیا اختر بھائی شام کو واقعی آئیں گے؟ میرے بجائے ہما نے پوچھا۔ ہاں، تمہارے ابا نے بلایا ہے، کام ہے ان کو، امی نے کہا، اور باورچی خانے سے پیاز اور چھری لا کر پیاز کاٹنے لگیں۔ میں کتاب بند کر کے باورچی خانے جانے لگی، اور ہما اپنے گھر چلی گئی۔
کوئی اور وقت ہوتا تو میں شاید ان کی باتوں پر توجہ دیتی، لیکن اس وقت تو مجھے صرف امتحان کی لگن تھی، اس لیے جلدی جلدی کھانا پکا دیا۔ دوپہر کو بھیا اور بھائی جان آئے، 2-3 لقمے الٹے پلٹے کھا کر اپنے دوستوں کے یہاں پڑھنے چلے گئے۔ گھنٹہ بھر میں پھر ہما آ گئی اور پھر کولو کے بیل کی طرح جت گئے۔ گزرتے ہوئے وقت کا کوئی احساس نہ رہا، یہاں تک کہ 3 بج گئے اور امی نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا، برقع سنبھالا اور بولیں، میں ذرا شنوں کے گھر تک جا رہی ہوں، ضروری کام ہے، تم لوگ تو گھر پر ہو نا؟ ہاں ہم تو ہیں، مگر تنہا ہیں، میں نے کہا۔ خسرو یا پرویز کوئی نہ کوئی آتا ہی ہوگا، گھبراتی کیوں ہو؟ اور اختر بھائی آئیں تو ان سے کیا کہیں؟ ہما نے جواب دیا، آئیں گے تو کیا ہوگا، ان کو بٹھا دینا، میں اتنے میں آ ہی جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ تو سدھار گئیں اور میں اور ہما پھر اپنے کام میں لگ گئے۔ ہر کھٹکے پر یہی سوچتے تھے کہ بھیا آئے ہیں یا بھائی جان، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی نہیں لوٹا۔ البتہ مقررہ وقت پر اختر بھائی آ گئے۔ ادھر ادھر دیکھا، امی کو پوچھا تو میں نے کہا، آپ بیٹھیے، وہ آتی ہی ہوں گی۔ اچھا، اور خسرو پرویز کہاں ہیں؟ ان کو بھی ابھی تک آ جانا چاہیے تھا، آنے ہی والے ہوں گے، میں نے جواب دیا، لیکن دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ جب امی کو معلوم تھا کہ وہ آنے والے ہیں تو شنوں کے یہاں جانا کیا ضروری تھا؟ اختر بھائی نے ادھر ادھر دیکھا، پھر اخبار اٹھا کر پڑھنے لگے۔ اس کے بعد کہا، تمہیں کچھ پوچھنا تو نہیں ہے سمینہ؟ اگر کوئی دقت ہو تو لاؤ میں بتا دوں۔ نہیں، اس وقت تو کوئی مشکل کا سامنا نہیں ہے، ضرورت ہوگی تو پوچھ لیں گے، میں نے گھبرا کر کہا اور ہما نے میری صورت دیکھی۔ اس وقت میں اور ہما اختر بھائی کے ساتھ گھر میں اکیلے تھے۔ ہم دونوں بظاہر پڑھ رہے تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہمارے دل عجیب و غریب الجھن کا شکار تھے، کیونکہ ہمارے لیے یہ بالکل پہلا اتفاق تھا کہ کسی اجنبی کے ساتھ اس طرح تنہا رہیں۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید ہما مجھے چھوڑ کر چلی جاتی، لیکن اس وقت اس کو بھی احساس تھا کہ میں تنہا ہوں، اور ہم دونوں بیک وقت یہ محسوس ہو رہا تھا خود اختر بھائی الجھ رہے ہوں۔ آخر وہ کب تک اخبار پڑھتے؟ جب ختم کر چکے تو ہم لوگوں کے پاس آئے اور کہا، کب تک آئیں گی تمہاری امی؟ کہہ کر تو یہی گئی تھی کہ ابھی آتی ہوں، پھر معلوم نہیں۔ اچھا، اور یہ دونوں لڑکے بھی ابھی تک نہیں آئے؟ اس کے بعد انہوں نے لمبے لمبے قدم اٹھا کر برآمدے میں ٹہلنا شروع کر دیا، اور ہم دونوں عجب خلفشار میں مبتلا ہوئے۔ اس عجیب و غریب موقع سے فرار ہونے کا ایک ہی ذریعہ سمجھ میں آیا، چنانچہ میں نے کہا، اختر بھائی آپ تو گھر ہی میں ہیں نا؟ ہاں، انہوں نے جواب دیا، میں ابھی ہما کے یہاں سے ایک کتاب لے کر آتی ہوں۔ اچھا، انہوں نے اس قدر لاپرواہی سے کہا جیسے ان کے لیے ہمارا وجود اور عدم وجود دونوں برابر ہیں، اور ہم دونوں جھٹ سے ایک گھر سے نکل کر دوسرے میں آ گئے۔ کیا بات ہے ہما، خیر تو ہے؟ رضیہ خالہ نے پوچھا۔ ہاں، پڑھتے پڑھتے تھک گئے تھے اس لیے ادھر آ گئے۔ اچھا، انہوں نے لاپرواہی سے جواب دیا اور پھر کچھ سوچ کر کہا، امی کہاں ہیں؟ کیا شنوں کے یہاں آ گئیں؟ نہیں، میں نے کہا، اور ہم دونوں پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ امی کی آواز آئی، وہ مجھے بلا رہی تھیں۔ میں ان کے ساتھ اپنے گھر آئی اور انہوں نے اختر بھائی سے کہا، تم کب آئے بیٹھے؟ دیر ہوئی واقعی، اور سمینہ کہاں گئی؟ ابھی تو ہما اور وہ یہیں تھیں۔ ہاں، دونوں پڑوس میں ہیں۔ مجھے بھی خلاف امید دیر ہو گئی، تم نے چائے وائے پی؟ نہیں، ابھی وقت بھی نہیں چائے کا، انہوں نے لاپرواہی سے کہا۔ اس کے بعد بھیا اور بھائی جان بھی آ گئے اور گھر کی فضا یکلخت بدل گئی۔ 4 بجے کے بعد میں نے حسب دستور چائے بنائی، کشتی میں لگا کر میں نے بھیا کو آواز دی، بھیا بھیا کہاں ہیں آپ؟ کیوں، کیا کام ہے؟ امی نے پوچھا۔ چائے کی کشتی لے جائیں، تیار ہے۔ ارے تو تمہیں لاتے ہوئے شرم آ رہی ہے؟ میرے ہاتھوں میں راکھ بھری ہے، میں برتن مانجھ رہی ہوں، میں نے امی سے کہا، کیونکہ ابا کے سوا کسی کو چائے بنا کر کشتی میں لگا کر دینے کی عادی نہیں تھی، اور نہ مجھے یہ پسند تھا کہ اختر بھائی کو اس انداز میں مہمان نوازی کروں کہ وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو جائیں۔ امی نے منہ تو بنایا لیکن کچھ نہ کہا، ان کو یہ میری بات ناگوار گزری، خود اٹھ کر آئیں اور بولیں، لا مجھے دے کشتی، آپ تو خواہ مخواہ زحمت کرتی ہیں، ارے مجھ سے کہا ہوتا میں اٹھا لاتا، اختر بھائی نے یگان گت سے کہا۔ کچھ دیر بعد ابا آ گئے اور اختر بھائی ان سے باتوں میں لگ گئے۔ دوسرے دن جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی تو امی میرے پاس آئیں اور بولیں، دنیا کی سب لڑکیاں پڑھتی ہیں لیکن میں نے ایسی پڑھائی کہیں نہیں دیکھی جیسی تم کر رہی ہو۔ جی؟ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی یہ کہ نہ سر کا ہوش ہے نہ پیر کا، ذرا اپنے کپڑوں کا حلیہ دیکھو کس قدر میلے ہو رہے ہیں، اور بالوں کو تو معلوم ہوتا ہے نہ تیل نصیب ہے نہ کنگھی۔ کیا کروں امی، وقت ہی نہیں ملتا، امتحان ہو جائے تو پھر ان سب باتوں کی طرف توجہ دوں، اس وقت تو کسی اور بات کا ہوش نہیں ہے۔ چولہے بھاڑ میں گئی ایسی پڑھائی،
کہ جس میں اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہے، سر جھاڑ منہ پھاڑ لیے پھرتی ہو، یہ نہیں سوچتی کہ باہر سے آنے والے کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے کہ اس لڑکی کو نہ پہننے کا سلیقہ ہے نہ اوڑھنے کا۔ امی کی یہ بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ باہر سے آنے والا کون تھا میں خوب جانتی تھی، امی کا اشارہ کس طرف ہے مجھے معلوم تھا۔ میں خون کا سا گھونٹ پی کر رہ گئی۔ 2-3 بجے بعد دوپہر کو میں اپنے کمرے میں سستانے کے لیے لیٹی۔ اسی طرح کے سینے پر کتاب تھی اور ہاتھ میں قلم۔ میرا دماغ تھک چکا تھا، جی چاہتا تھا سو جاؤں، لیکن کام باقی تھا، اس لیے میں نے سونے اور جاگنے کے درمیانی حالت میں تھی۔ اتنے میں رضیہ خالہ آئیں اور امی سے باتیں کرنے لگی۔ مجھے یہی معلوم ہوا جیسے کوئی لوری دے رہا ہے، اس لیے میری پلک جھپک گئی، لیکن جلد ہی پھر میں جاگی اور میں نے سنا امی رضیہ خالہ سے کہہ رہی تھیں، اتنا خلیق اور ہنسمکھ لڑکا ہے کہ میں کیا بتاؤں، بات کرتا ہے تو لگتا ہے کہ منہ سے پھول جھڑتے ہیں، اور پڑھا لکھا لائق فائق، عادت مزاج بہترین، خاندان دیکھا بھالا، لیکن تمہارے بھائی ہیں کہ گھر میں رکھنے کے روادار نہیں۔ ان کی بات بھی تو ٹھیک ہے رشیدہ، دنیا کا تو یہ حال ہے کہ پر کا کوا اور رائی کا پربت بنانے میں دیر نہیں لگتی۔ لڑکے کا ساتھ بڑا نازک ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں تو باتیں بنانے والوں کی کمی نہیں ہے۔ ایسے لوگ کہاں نہیں ہوتے، لیکن ان کی خاطر کوئی اپنا کنبہ برادری عزیز و اقارب کو چھوڑ تو نہیں دیتا۔ لڑکے آخر آتے ہی ہیں، لڑکیوں والے گھر میں رہتے ہیں۔ ہاں ہونے کو تو سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم غریبوں کو اپنی عزت پیاری ہے۔ خدا ہر ایک لڑکی کی عزت و آبرو اپنے ساتھ گھر کا در رکھے، رضیہ خالہ نے کہا۔ ہاں یہ تو تم سچ کہتی ہو، مجھے بھی لڑکی کی فکر دن رات کھائی جا رہی ہے، لیکن باپ کے کان پر جوں نہیں رینگتی، اور نہ لڑکی کو کسی بات کا ہوش ہے۔ اور تو اور وہ اتنی شرمیلی ہے کہ اختر سے بات کرنا پسند نہیں کرتی، چائے کی کشتی تک اس کے سامنے لا کر رکھنے کی روادار نہیں ہے۔ وہیں باورچی خانے میں بیٹھے بیٹھے سوچے گی کہ کوئی آئے اور چائے لے جائے۔ مجھے تو لڑکیوں کی یہ شرم و حیا پسند ہے، رضیہ خالہ نے کہا۔ ارے میں کب کہتی ہوں کہ ان کو بے حیا ہونا چاہیے، توبہ توبہ، میرا مطلب یہ نہیں ہے، مگر کچھ تو لڑکیوں کو اپنا ہوش گوش ہوتا ہے، اس کو تو نہ کنگھی چوٹی کا دھیان ہے نہ کپڑوں کی پرواہ۔ سوچتی ہوں کہ اختر کے دل میں کیا کہتا ہوگا، کیسے گنوار لوگ ہیں، لڑکی کو یہ تربیت دی ہے کہ پہننے اوڑھنے کا سلیقہ تک نہیں۔ امی نے ناک پر انگلی رکھ کر کہا۔ ارے ہوگا، ہٹاؤ بھی، یہ سب مقدر کے کھیل ہیں۔ پہلے زمانے میں تو لوگ یہی کہتے تھے، بیٹیاں گودڑ لپیٹیاں، اور انہی گودڑیوں میں لال ہوتے ہیں، کون نہیں جانتا۔ ہاں، رضیہ خالہ نے کہا، اور امی نے مسکرا کر جواب دیا۔ تم تو اس وقت بالکل اپنے بھائی کے انداز میں بول رہی ہو، تو کیا غلط کہہ رہی ہوں؟ دیکھ لینا، اختر جہاں ٹھہرا ہے وہیں کا ہو رہے گا۔ ظاہر ہے کہ سگے چچا کا گھر ہے، اور ان کی بیٹی لبنہ کو تم نے دیکھا ہی ہوگا، ایک سے ایک کپڑا پہنتی ہے، ہنستی بولتی ہے، اختر کی اتنی مدارت کرتی ہے کہ کیا بتاؤں۔ تم کو کیسے معلوم؟ ارے یہ نہ سمجھنا کہ میری آنکھیں اور کان بند ہیں، میں رہتی یہاں ہوں لیکن خبر سارے زمانے کی رکھتی ہوں۔ واقعی زندہ رہنا کوئی ان لوگوں سے سیکھے، گھر میں ایک تو اللہ کا دیا بہت کچھ موجود ہے، یہ کہ اس کو سلیقے سے رکھنا اور برتنا بھی جانتے ہیں یہ لوگ۔ اس کے بعد امی نے اپنے پرانے موضوع پر آ گئیں، اور رضیہ خالہ ان کی باتیں سنتی رہیں، لیکن یہی معلوم ہوتا تھا جیسے بادل نخواستہ سن رہی تھیں۔ چونکہ اب گفتگو میرے متعلق نہیں تھی، اس لیے میں نے پھر آنکھیں بند کر لیں۔ آخر امی کیا چاہتی ہیں؟ کیا میں ہر وقت سنگھار بناؤ کر کے اختر بھائی کا انتظار کرتی رہوں؟ کیا وہ جوں ہی آئیں میں ان کا استقبال اس انداز میں کروں جیسے بڑی بے چینی سے ان کا انتظار کر رہی تھی؟ نہیں نہیں، مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا، میری خودداری اور غیرت یہ گوارا نہیں کر سکتی۔ میں الگ تھلگ بھلی، میں گنوار اور کامہ آمیز سہی، میں دنیا کے لیے جگ ہنسائی اور اپنے آپ سے شرمندگی کا سامان پیدا نہیں کر سکتی۔ اگر وہ بڑے گھرانے کے ہیں تو ہوا کرے، اگر ان کے باپ صاحب حیثیت ہیں تو میری بلا سے، میں کیوں مروب ہوں؟ ابا کہا کرتے ہیں اور ٹھیک کہتے ہیں کہ جن کی سیرت کھوکھلی ہوتی ہے وہ صورت پر بناؤ سنگھار کا نقاب ڈال کر اس کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ میں اپنی سیرت اور اپنے ضمیر سے پوری طرح مطمئن ہوں، میں کیوں ان نمائشی باتوں میں پڑوں؟ میری فکر اور سوچ کے لیے ایک نیا راستہ کھل گیا، اور میں اس زاویے پر سوچتی چلی گئی، یہاں تک کہ دوپہر کی گرمی نے مجھے تھکا کر سلا دیا۔ میں اپنی سوچ اور اپنے انداز فکر میں کس حد تک حق بجانب تھی یہ نہیں میں کہہ سکتی، لیکن یہ اندازہ مجھے ضرور تھا کہ اختر بھائی کے لیے سب سطحی باتیں ہیں، وہ ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں،
وہ لبنہ سے کس طرح بات کرتے ہیں، ان دونوں کے درمیان کتنا ربط ضبط ہے، میں نہیں جانتی تھی۔ البتہ انہوں نے کبھی مجھے حقارت سے نہیں دیکھا، ہمیشہ مسکرا کر بات کی، خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ انہوں نے میرے گھر میں بیٹھ کر مجھے یوں نظر انداز کیا جیسے میرا کہیں وجود ہی نہ ہو، اور نہ میرے اوپر ایسی توجہ دی جس سے ظاہر ہو کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ ان کی یہ روش مجھے پسند تھی۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ ان کا دل آئینے کی طرح صاف شفاف ہے اور ان کی طبیعت میں خلوص ہے۔ امتحان میرے سر پر کھڑا تھا، اس لیے شروع میں مجھے ان کی طبیعت کو پرکھنے اور مزاج کا اندازہ لگانے کا وقت ہی نہ ملا، یا یوں کہہ لیجئے کہ میں نے اس طرف کوئی توجہ ہی نہ دی۔ لیکن جوں ہی یہ بوجھ ہمارے سروں سے اترا، ہم لوگ آزاد ہو گئے۔ اب اختر بھائی جب بھی آئے، بھیا اور بھائی جان ان سے باتیں کرتے، وہ قہقہے لگتے کہ خدا کی پناہ۔ شروع میں تو اختر بھائی ان کی ہر بات سن لیا کرتے تھے، لیکن جلد ہی ان کو اکتاہٹ شروع ہو گئی، اور ایک ادبار انہوں نے کہا، سنو میاں خسرو اور بھائی پرویز، باتیں تو تم ضرور کرو لیکن ذرا لنترانیاں کم کرو۔ جی کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا، سوچ سمجھ کر باتیں کیا کرو۔ اگر اچھی زندگی اور اعلیٰ معیار کی رہائش اور دنیا بھر کی آسائش چاہیے ہو تو محنت کرو، مشقت کرو، خالی باتیں بنانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آیا سمجھ میں تمہارے؟ یہ تو ٹھیک ہے اختر بھائی، لیکن میں سوچتا ہوں کہ میٹرک پاس ہونے کے بعد باہر چلا جاؤں، وہاں سے کوئی ڈگری لاؤں۔ بھائی جان کہتے، میاں صاحب زادے، ڈگری چاہے باہر کی ہو یا اندر کی، جب تک آدمی میں ذاتی جوہر نہ ہو سب ہیج ہیں۔ نہیں، میں بتاتا ہوں، آپ کو ڈگری باہر کی ہونا چاہیے اور سفارش اندر کی، تب کام بنتا ہے۔ بھیا کہتے، کام صرف اپنی قوت بازو سے بنتا ہے اور کسی چیز سے نہیں۔ اختر بھائی اکتا کر کہنے لگے، اختر بھائی میں دراصل یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس کم سے کم اتنا روپیہ ہو کہ دنیا کی سیر کروں اور زندگی ٹھاٹ باٹ سے گزاروں۔ بھائی جان پھر کہتے، اور میں کیا چاہتا ہوں بتاؤں آپ کو؟ میں چاہتا ہوں کہ میری عالیشان کوٹھی ہو، کار ہو، فون ہو اور میرے دوست احباب ہوں۔ دنیا 4 دن کی ہے، میں کسی قسم کا روک پالنا نہیں چاہتا۔ بھیا نہلے پر دہلا لگاتے۔ اختر بھائی بڑی دیر تک ان کی باتیں سنتے اور پھر مجھے آواز دیتے، کہاں ہو تم سمینہ؟ آؤ بھائی ذرا جلدی سے۔ جی میں، ہاں دسترخوان بچھاؤ، خیالی پلاؤ بہت زیادہ پک چکا ہے، اس کو رکابیوں میں نکال کر کھاؤ۔ آؤ، ہاں وہ اپنی سہیلی ہما کو بھی بلاؤ۔ میں ان سے بات بہت کم کرتی تھی، لیکن اس مذاق پر میں ہنسے بغیر نہ رہ سکی۔ میں تو خیر ان لڑکیوں میں سے تھی جو ہنسی ضبط کر سکتی تھی، لیکن ہما کا شمار ان میں تھا کہ اگر ایک مرتبہ ہنسی کا دورہ پڑ گیا تو خطرناک صورت اختیار کر لیتا تھا۔ آپ تو مذاق کرتے ہیں اختر بھائی، دونوں بیک وقت کہتے۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ پہلے تو یہ باتیں ہنسی دل لگی تک محدود رہیں، لیکن بعد کو دوسرا رخ اختیار کرنے لگی۔ اختر بھائی کو اندازہ ہو گیا کہ ان دونوں کی طبیعتوں میں کس قدر تصنع اور نمائش ہے۔ ان کی باتیں سطحی اور ذہن کھوکھلے ہیں، اس لیے اب انہوں نے ان کو سنجیدگی سے نشیب و فراز سمجھانا شروع کیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے میٹرک کے نتیجے میں 1 یا 2 ہفتے باقی تھے کہ لبنہ کی بڑی بہن کے بچے کی سالگرہ آ گئی، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اختر بھائی کے آنے کے بعد ان کے یہاں پہلی تقریب کا اہتمام ہوا۔ گھر گھر دعوت نامے گئے اور ہمارا گھرانہ بھی مدعو کیا گیا۔ ابا نے امی سے جانے کے لیے کہا تو انہوں نے جواب دیا، میں کیا کروں جا کر، لڑکوں کے ساتھ سمینہ کو بھیج دوں گی۔ غلط ہے، اگر تم جاؤ تو سمینہ کو لے جاؤ، ورنہ اس کو بھائیوں کے ساتھ بھیجنے کی کوئی تک نہیں۔ کیوں؟ امی نے چیں بچی ہو کر سوال کیا۔ اس لیے ایک تو مجھے ان کے گھر کا ماحول پسند نہیں ہے، جس کو دیکھو گھر میں غصہ آتا ہے، بات اس طرح کرتا ہے جیسے لاٹ صاحب ہے۔ لڑکوں کو دیکھو تو ایک رنگ، لڑکیوں کو دیکھو تو ایک رنگ تو وہی ہے جو زمانے کا ہے، یہ کہو کہ تمہاری طرح لکیر کے فقیر نہیں ہے۔ امی نے کہا، بہرحال میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں جو کچھ کہنا چاہتا تھا کہہ چکا۔ ابا نے اپنا آخری فیصلہ سنایا اور امی کو بھی جانے کے لیے تیار ہونا پڑا۔ ہم دونوں کا جانا کوئی بڑا مسئلہ نہ تھا، لیکن بھائی جان اور بھیا دونوں مصر تھے کہ وہاں سب لڑکے عمدہ سوٹ میں ہوں گے، چنانچہ اب ویسے ہی کپڑے کا سوٹ بنایا جائے جیسے ایک اختر بھائی کے پاس ہے۔ چنانچہ ابا تک بات پہنچی، تم گھاس کھا گئے ہو؟ اگر اختر بڑھیا سوٹ پہنتا ہے تو تم اپنی حیثیت کے مطابق کماتا ہے، وہ ملازم ہے اور تم طالب علم۔ انہوں نے گرجدار آواز میں ڈانٹ پلائی، لیکن امی کب چاہتی تھیں کہ ان کا دل ٹوٹے۔ ابا کے سامنے تو کچھ نہ بولی، لیکن بات کو اختر بھائی سے علیحدگی میں کہا، بیٹے اختر، تمہارا دھاری دار سوٹ لڑکوں کو بہت پسند ہے، کہاں سے لائے تھے وہ کپڑا اور کس درزی سے سلوایا تھا؟
بہت پرانا ہے، لاہور میں بنوایا تھا، لیکن کپڑا تو یہاں سے بھی مل جائے گا نا، ذرا اپنے بھائی کو دلوا دو، اور ہاں اسی وجہ کا سلوا دینا جیسا تمہارا ہے، امی نے ان کی خوشامد کرتے ہوئے کہا، اور میری طبیعت جل گئی۔ کیا عید کی تیاریاں ہیں؟ نہیں، لبنہ کی بھانجی کی سالگرہ کے لیے سلوا رہی ہوں۔ اچھا، انہوں نے حیران ہو کر کہا۔ اتفاق سے میں بھی اس وقت وہیں بیٹھی تھی، اس لیے میری طرف دیکھ کر دھیمے سے کہا، اور تم سمینہ، تمہیں کون سا کپڑا چاہیے؟ جی کوئی نہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، میں نے جل کر کہا۔ واقعی؟ ہاں، اس لیے میں لباس کو لباس کی طرح پہنتی ہوں، کھال کی طرح نہیں۔ انہوں نے میرے جواب کو سن کر بڑے غور سے میری طرف دیکھا، بالکل اس انداز میں جیسے نظروں ہی نظروں میں داد دے رہے ہوں۔ اتنے میں بھیا اور بھائی جان بھی آ گئے۔ امی نے ان کو بتایا کہ وہ ان کے نئے کپڑے بنوا رہی ہیں۔ پھر کیا تھا، پھولے نہ سمائے، یوں خوش ہوئے جیسے بہت بڑی دولت مل گئی ہو، اور اختر بھائی نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، کپڑا میں تم کو دلوا دیتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے اس کو ولایت سے سلوا لو۔ کاش میں سلوا سکتا، بھائی جان نے کہا۔ سچ کہتا ہوں، کیونکہ تم لوگ سوٹ پہننے کے معاملے میں انگریزوں سے بھی 4 ہاتھ آگے ہو۔ وہ لوگ تو رات کو شب خوابی کا لباس پہن لیتے ہیں، لیکن تم لوگ سوتے بھی سوٹ میں ہو، جاگتے بھی سوٹ میں ہو۔ انہوں نے بھرپور طنز کیا اور میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اچھا، بھائی جانی نے بغیر سوچے سمجھے کہا۔ میاں صاحبزادے، ہوش کی دوا کرو، زندگی بہت بڑی ہے، ابھی تو خدا خدا کر کے میٹرک میں آئے ہو، ابھی سے اگر فیشن اور اکڑ کا یہ عالم رہا تو آگے چل کر کیا حال ہوگا۔ بہترین کپڑے خریدنا اور لانا آسان ہے، لیکن ان کو سلیقے سے رکھنا اور قرینے سے استعمال کرنا بہت مشکل ہے۔ اس وقت کی گرمی دیکھو اور اپنا سوٹ دیکھو، بوٹ دیکھو۔ اختر بھائی نے کھل کر ان کو ٹوکا، اور بس اس دن سے اختر بھائی ان دونوں کی نظروں سے گر گئے۔ اتنی ہمت تو نہ پڑی کہ وہ پلٹ کر کوئی جواب دیتے، لیکن دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ گئے۔ ظاہر ہے کہ اختر بھائی ملازمت کرتے تھے، ان کو نہ اتنی فرصت ملی کہ وہ ان کے ساتھ جائیں، اور نہ اتنا وقت کہ خریداری میں ضائع کریں، اور لبنہ کی بھانجی کی سالگرہ کا دن آ گیا۔ بھیا اور بھائی جان نے احتجاجاً ناک بھوں چڑھا دی، اور ابا نے فوراً ان کو یہ کہہ کر روک لیا کہ گھر سے 2 آدمیوں کی شرکت بہت کافی ہے، سمینہ اور اس کی ماں جا رہی ہیں، بہت ہے، تم دونوں یہاں میرے ساتھ گھر پر رہو۔ بھیا اور بھائی جان کے لاکھ دلارے سہی، لیکن ابا کی حکم عدولی کی مجال نہ تھی، اس لیے منہ بنائے سر جھکائے گھر ہی میں دبک گئے۔ اور میں جب جانے کے لیے نکلی تو بھیا نے کہا، بڑا اچھا لگ رہا ہے اس لباس میں جاتے۔ اور نہیں تو کیا، وہاں لڑکیاں اتنے اچھے اچھے کپڑے پہنی ہوں گی کہ بس دیکھتی رہنا، بھائی جان نے گرہ لگائی۔ تو اس سے کیا، عزت آدمی کی ہوتی ہے، لباس کی، میں نے ترکی بترکی جواب دیا۔ دیکھ لینا وہاں لڑکیاں کیسا تمہیں بنائیں گی۔ بنانے دیجئے، آپ کو کیا، میں نے بھی تیز ہو کر کہا، اور سوچنے لگی کہ آخر میرے اس لباس میں کیا خرابی ہے جو کوئی مجھے پسند نہیں کرے گا، میرا مذاق اڑائے گا۔ چنانچہ میں امی کے کپڑوں کی الماری میں لگے ہوئے آئینے کے پاس کھڑی ہو گئی اور اپنے لباس کا تنقیدی جائزہ لیا۔ مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت نیلی شلوار اور اس کے ساتھ ہم رنگ قمیض اور دوپٹے میں ملبوس تھی۔ قمیض کے دامن پر میرے ہی ہاتھ کی کڑی ہوئی بیل تھی، اور دوپٹے پر بھی ہلکا سا کام تھا۔ پیروں میں چپل تھی، نہ بہت اعلیٰ درجے کی جن میں بار بار نمائش کر سکوں، نہ اتنے گھٹیا اور کمتر کہ میں کسی کے آگے شرمسار ہوں۔ کانوں میں آویزیں، ہاتھوں میں چوڑیاں، البتہ میرے بال بالکل سیدھے سادے انداز میں بنے ہوئے تھے، اور چہرہ میک اپ سے بے نیاز تھا۔ کیا بات ہے سمینہ، کیا دیکھ رہی ہو؟ امی نے مجھ سے سوال کیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے اس لباس میں کیا نقص ہے، میں نے کہا۔ نقص تو کوئی نہیں ہے، لیکن پرانے طرز کا سلا ہوا ہے، فٹنگ کم ہے، امی نے تنقید کی، اور میں نے ان کی زبانی یہ باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ ہوگا مجھے ان باتوں کی پرواہ نہیں ہے۔ نہیں ہے تو نہیں صحیح، کوئی زبردستی تھوڑی ہے، انہوں نے جواب دیا، اور اس کے بعد ان کے ساتھ سالگرہ کی تقریب میں روانہ ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ یہ اختر بھائی کے چچا کا گھر تھا، گھر بھی کیوں کہوں، کوٹھی سمجھیے، جس کے بڑے سے بڑے ڈرائنگ روم ہیں، دیواروں سے دیواروں تک قالین بچھے ہوئے ہیں، جہاں کا فرنیچر دیدنی تھا۔ ان کے یہاں باہر سبزہ زار، جو آج کل کی زبان میں لان کہلاتا ہے، اس میں تقریب منعقد کی گئی تھی۔ جوک در جوک مہمان عورتیں اپنی اپنی لڑکیوں کو لیے آ رہی تھیں، جن کے ہاتھوں میں تحفوں کے بڑے بڑے بنڈل تھے۔ اندر کیا تھا اس کا علم خدا ہی کو تھا۔ بہرکیف ہر لڑکی اپنے آپ کو پری سمجھ رہی تھی، چلتی تو اس انداز میں جیسے اس سے زیادہ حسین کرۂ ارض پر کوئی اور نہ ہو، بولتی تو اس ادا کے ساتھ جیسے کسی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہو، اور خاموش ہوتی تو یوں کھوئے کھوئے پوز میں جیسے کیمرہ سامنے ہو اور کوئی مشتاق دید ان کی تصویر اتارنے پر تلا ہوا ہو۔
میرا دم اس ماحول میں گھٹ کر رہ گیا۔ میں نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں، مجھے اپنا ہم نفس کوئی نہ ملا۔ بہت دیر بعد ایک لڑکی کو دیکھا جو اپنی برقع پوش امی کے ساتھ آئی۔ میں نے اس کو پہچانا۔ یہ میری اسکول کی ایک سہیلی نوشینہ تھی، جس سے میری اور ہما دونوں کی دوستی تھی۔ اس نے مجھے اور میں نے اس کو دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ وہ مسکراتی ہوئی میرے پاس آئی اور بولی، خدا کا شکر ہے تم یہاں مل گئیں، ورنہ میں بہت گھبراتی۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ کوئی اپنی طرح کی لڑکی مل جائے، یہاں تو جس کو دیکھو وہ ایک نئے رنگ میں ہے، اس نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد لبنہ کی بھانجی پھولوں کی شہزادی بنی ہوئی آئی اور اس وقت اتنی مسرور نظر آ رہی تھی کہ کسی سے بات کرنا پسند نہ تھا۔ اس کے ساتھ اس کی سہیلیاں تھیں، وہ سہیلیاں جس کی بڑی بہنوں نے اس کا سنگھار کروایا تھا۔ آنے کے ساتھ ہی مہمان لڑکیوں کی صفیں درست کی گئیں، فوٹوگرافروں نے اپنے اپنے کیمرے تھامے اور اس نے ایک ادائے دلبری کے ساتھ چھری ہاتھ میں اٹھا کر اس کیک کی طرف دیکھا جس پر موم بتیاں جل رہی تھیں۔ فوٹوگرافروں نے ریڈی کہا اور وہ بڑے ناز سے کیک پر چھری رکھ کر ریڈی ہو گئی۔ تصویریں کھنچنے کے بعد کیک کٹا، تالیاں بجیں، ہیپی برتھ ڈے کا گورا شاہی نغمہ گایا گیا اور اس کے بعد چائے کی لمبی سی میز پر، جس پر کیک کے ساتھ ساتھ پھل، میوے، نمک پارے، بسکٹ اور سموسے وغیرہ رکھے ہوئے تھے، ایسی لوٹ پڑی کہ خدا کی پناہ۔ یہی معلوم ہوتا تھا کہ ہر لڑکی اور ہر عورت صرف اپنی پلیٹ میں سب کچھ بھر لینے کی خواہش مند ہے۔ میں اور نوشینہ خاموشی کے ساتھ پیچھے کھڑے رہے۔ آخرکار نوشینہ نے تنگ آ کر کھانے کا یہ انداز، دیکھ رہی ہو سمینہ؟ معلوم ہوتا ہے جیسے کبھی کچھ کھایا ہی نہ ہو۔ ہاں دیکھا، سارا پیسہ تو میک اپ اور فیشن میں خرچ ہو گیا، جبھی تو بیچاریاں ایک ایک چیز کو ترس رہی ہیں، نوشینہ نے مجھ سے کہا۔ اور جب لوٹ ختم ہوئی تو لبنہ کی ماں نے میرے قریب آ کر کہا، ارے تم سمینہ، تم نے کچھ لیا نہیں؟ جی ابھی لیتی ہوں، میں نے جواب دیا، اور اس کے بعد انہوں نے ہم دونوں کی رکابیوں میں کچھ دے دیا جس کو ہم نے تکلفاً چکھ کر وہیں چھوڑ دیا۔ اتنے میں نوشینہ نے پوچھا، سمینہ یہ کون ہے جو کھانے کا انتظام کر رہے تھے؟ وہ دیکھو، یہ اختر بھائی ہیں، لبنہ کے چچا زاد بھائی۔ اچھا، لیکن ہما بتا رہی تھی کہ تمہارے رشتہ دار ہیں، نوشینہ نے پوچھا۔ ہاں میرے خالہ زاد بھائی ہیں، میں نے جواب دیا، اور پلٹ کر دیکھا تو واقعی اختر بھائی مجھے اور نوشینہ کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ نوشینہ نے تو خیر اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، لیکن میں گھبرا گئی۔ وہ میرے پاس آئے اور بولے، تم نے کچھ کھایا پیا یا یوں ہی کھڑی ہو؟ جی کھا لیا۔ تکلف مت کرو، میں جانتا ہوں کہ تم بہت شرماتی ہو۔ آؤ ادھر آؤ، انہوں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ نہیں، پیٹ بھر کر کھا چکی، آج تم سب لڑکیوں سے زیادہ اچھی لگ رہی ہو۔ کیا بات ہے، انہوں نے عجیب انداز میں کہا، اور میں پریشان ہو گئی۔ آپ میرا مذاق نہ اڑائیے، میں اپنی حیثیت جانتی ہوں، میں نے افسردگی سے کہا، اور لپک کر نوشینہ کے برابر کھڑی ہو گئی۔ ادھر انہوں نے کسی کو پکارا اور وہ باہر چلے گئے۔ بظاہر بات ختم ہو گئی، لیکن میرے دل میں ایک مستقل خلش پیدا ہو گئی۔ میں چپ چاپ بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ اتنے میں امی آ گئیں، ان کے ساتھ ایک اور ملنے والی خاتون تھیں۔ کہاں چھپی بیٹھی ہو سمینہ؟ میں تو اس کو ڈھونڈتی رہ گئی، انہوں نے کہا، اور میں نے ان رشتہ دار خاتون کو بڑے ادب سے سلام کیا، اور امی نے ان کو مخاطب کر کے کہا، دیکھ لی اس کی حالت، دنیا ایک طرف کو جا رہی ہے اور یہ دوسری طرف کو جا رہی ہے، نہ جانے کون سی بڑی بوڑھی کی روح اس میں سما گئی ہے، نہ پہننے کا شوق، نہ اوڑھنے کا کوئی، عید بقرعید میں محفلوں میں اور تقریبوں میں تھوڑا بہت سنگھار کر لیتا ہے، اس کو یہ بھی ڈھنگ نہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے تو ایسی ہی سیدھی سادی لڑکیاں پسند ہیں، شادی سے پہلے اگر یہ آرائش و زیبائش ہے تو بات کو کیا ہوگا؟ یہ تو سچ ہے، لیکن انسان کو کچھ تو سوچنا چاہیے، آخر یہاں اور لڑکیاں بھی تو ہیں، سب ہنس بول رہی ہیں یا نہیں، لڑکیوں سے باتیں بھی کر رہی ہیں اور آپس میں بھی ہنسی مذاق بھی، اس کی طرح کوئی کونے میں منہ چھپائے زبان پر تالے ڈالے تو نہیں بیٹھا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کا کیا انجام ہوگا۔ امی نے پھر کہا، ارے سب ٹھیک ہوگا، میں تو ایسی بچیوں کو ہیرا سمجھتی ہوں، ہیرا۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر یہ کسی تیسری خاتون سے باتیں کرتی ہوئی چلی گئیں اور میں سر جھکائے گہری سوچ میں پڑ گئی۔ یا اللہ، امی کو کیا ہو گیا ہے؟ آخر میں کیا کروں؟ ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میں نے آج تک ان سے کسی بات کی فرمائش نہیں کی، اور لڑکیاں تو کپڑوں کے لیے ضد کرتی ہیں، ہر تقریب میں نیا جوڑا پہنتی ہیں، بلکہ ان کو بہت سا روپیہ درزی سے سلوانے پر بھی خرچ کرتی ہیں، لیکن میں نے تو ہمیشہ امی کی پریشانی اور گھر کے حالات کو مد نظر رکھا، کیا ان کے دل میں ان باتوں کی بھی کوئی قدر نہیں ہے؟ میں نے سوچا۔ میری افسردگی میں اور اضافہ ہو گیا۔ مجھے خاموش دیکھ کر نوشینہ نے کہا،
کیا سوچنے لگیں سمینہ؟ کچھ نہیں، سوچتی ہوں کہ بعض لڑکیوں کی مائیں ان کو سنگھار اور فیشن پر ڈانٹتی ہیں، اور میری امی کا الٹا حساب ہے، ان کو میری سادگی پسند نہیں ہے۔ ان کو چھوڑو، جس کو پسند ہونا چاہیے اس کو پسند ہے، بس یہی کافی ہے، اس نے بڑے معنی خیز انداز میں کہا۔ کیا مطلب تمہارا؟ سنا نہیں اپنے اختر بھائی کا فقرہ؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ ہاں سن لیا، ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، میں نے جھینپ کر کہا۔ تم کیا جانو، ان لڑکوں کی فطرت بھی عجیب ہوتی ہے۔ جب یہ کسی لیے لپے پتے حسین چہرے کو دیکھتے ہیں تو مقابلہ حسن میں نمبر دینے سے پہلے میک اپ کے نمبر کاٹ دیتے ہیں، سمجھیں؟ اس لیے میں میک اپ کا جھمیلا پالتی ہی نہیں، نوشینہ نے شوخی سے کہا۔ ہو سکتا ہے، لیکن میرے پاس یہ سب باتیں سوچنے کی مہلت نہیں ہے، اور میں نے کبھی اس فلسفے پر غور کیا ہی نہیں۔ میں نے اس کو جواب دیا۔ آج نہیں تو کل تم کو اس پر غور کرنا ہی پڑے گا۔ تم ان باتوں سے کب تک غیر متعلق رہ سکتی ہو؟ اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، اور اس کے بعد ہم پھر اس سیلاب رنگ و بو میں کھو گئے جس کی تموج میں اب تک کوئی فرق نہ آیا تھا۔ خدا خدا کر کے یہ تقریب ختم ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اس میں آنے والے معزز مہمان باحیثیت تھے، کسی کے پاس سواری کا مسئلہ نہ تھا۔ زیادہ تر خواتین کی کاریں باہر قطاروں میں کھڑی تھیں۔ امی اس انتظار میں تھیں کہ ان کا ریلا نکل جائے تو چپکے سے اپنے برقعے کو سنبھالیں اور مجھے لے کر نکلیں۔ ظاہر ہے کہ ان کا مکان شہر کے فیشنیبل علاقے میں تھا، سواری ملنا آسان نہ تھا، اس لیے امی کچھ دیر تک رکی رہیں، اور اس کے بعد جب وہاں سے رخصت ہوئیں تو دروازے کے پاس پھر اختر بھائی سے ٹکر ہوئی۔ آپ جا رہی ہیں؟ ہاں، لیکن کیسے؟ یہاں سے سواری ملنا آسان نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں، لیکن جانا تو ہے۔ آگے چل کر رکشہ مل جائے گا، ورنہ بس میں بیٹھ کر جاؤں گی۔ کوئی بس یہاں سے سیدھی نہیں جاتی، راستے میں بدلنا پڑے گی۔ میرے خیال میں آپ 10 منٹ رک جائیں، میں گاڑی دیکھتا ہوں۔ اچھا، خدا تمہارا بھلا کرے، میں یہاں رکی ہوئی ہوں۔ امی نے اطمینان کا سانس لیا۔ امی چلیے، سڑک چل رہی ہے، ہم کو گرو مندر سے دوسری بس مل جائے گی، کیوں خواہ احسان لیں کسی کا، میں نے دھیمے سے کہا۔ تو بالکل باولی ہو گئی ہے، موٹر میں 2 منٹ کے اندر ہم لوگ آرام سے گھر پہنچ جائیں گے، لیکن یہ اچھا نہیں لگتا، میں نے زیر لب کہا۔ تیرا دماغ تو بالکل اپنے ابا کی طرح ہے، رسی جل جائے لیکن بل نہ جائے۔ گاڑی کے لیے تو وہ بیچارہ تیری ہمدردی میں کہہ رہا ہے کہ لڑکی کا ساتھ ہے، کہاں دھکے کھائے گی، ورنہ میرا کیا، رستہ گلی اندھیرا اجالا میرے لیے سبھی ایک ہیں۔ امی کی بات سن کر پھر میرے دل میں جلن سی پیدا ہوئی، یعنی اب یہ احسان بھی میرے سر ہے کہ گاڑی میری خاطر آ رہی ہے، اور غالباً اس کا شکریہ بھی مجھی کو ادا کرنا پڑے گا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، لیکن ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد اختر بھائی گاڑی لے کر آ گئے اور چابیاں گھماتے ہوئے بولے، چلیے میں آپ کو چھوڑاؤں، اور ان کے ساتھ ہم دونوں خاموشی کے ساتھ جا کر گاڑی میں بیٹھ گئے، اور گاڑی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ کیا بات ہے سمینہ، تم بہت چپ سی ہو، کیا کسی سے لڑائی ہو گئی؟ اختر بھائی نے بطور خاص مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں تو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر اس قدر خاموش کیوں ہو؟ اس نے دوسرا سوال کیا۔ یہ تو میری عادت ہے۔ ارے بھائی، کبھی تو ہنس بول لیا کرو، ویسے ہما کے ساتھ تو خوب باتیں ہوتی ہیں، خوب قہقہے لگتے ہیں۔ کیا یہاں پر تمہاری کوئی سہیلی نہیں تھی؟ میرے خیال میں تو ضرور ہوگی۔ ہاں، ایک اسکول کی ساتھی نوشینہ مل گئی تھی، میں نے واجبی جواب دے کر خاموشی اختیار کی، لیکن امی نے کہا، اس کا حال تو گھر کے اندر اور گھر کے باہر ایک سا ہے، وہاں آخر اور لڑکیاں بھی تو تھیں، سبھی ہنس بول رہی تھیں، اور اتنا بول رہی تھیں کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ میں تو اپنی جان کی امان پا کر وہاں سے نکل آیا۔ اختر بھائی نے کہا۔ اچھا، امی نے حیرت سے جواب دیا، اور نہیں تو کیا، حد ہوتی ہے کسی بات کی، ذرا سا پڑھ لکھ لینے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ انسان آپے سے باہر ہو جائے، نہ سر کا ہوش رہے نہ پیر کا، بس بولنے سے مطلب ہے۔ اے لڑکپن کی عمر ہی ایسی ہوتی ہے، اس وقت کی اگر ہنسی مذاق نہ کریں گے تو کب کریں گے، امی نے تعجب سے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن کچھ تو لحاظ رہے، بعض لڑکیوں کے فقروں سے تو مجھے بھی شرم آ گئی۔ آپس میں لڑکیاں جو چاہے کریں، لیکن جہاں لڑکوں کا بھی ساتھ ہو وہاں کچھ تو لحاظ ہونا چاہیے۔ آخر سمینہ بھی تو وہاں موجود تھی، انہوں نے اس انداز میں کہا کہ میں چونک گئی اور مجھے اختر بھائی کا فقرہ یاد آ گیا۔ آج تم سب لڑکیوں سے اچھی لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ اس کے ساتھ ہی مجھے نوشینہ کے جملے یاد آئے اور میرے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی۔
چہرہ تمتمانے لگا اور میں گھبرا کر کھڑکی کے باہر سڑک کی روشنی کو دیکھنے لگی۔ جب ہم لوگ گھر پہنچے تو اختر بھائی نے اتر کر دروازہ کھولا۔ پہلے میں نکلی۔ انہوں نے بڑے معنی خیز انداز میں مجھے دیکھا اور مسکرا کر خدا حافظ کہا۔ اس کے بعد امی اتری اور ہم دونوں گھر میں پہنچے۔ بھیا اور بھائی جان اس وقت ریڈیو کی پوجا کر رہے تھے، یا یوں کہیے کہ اپنے نہ جانے کی کوفت مٹا رہے تھے۔ وہ تھے اور فلم کے اوٹ پٹانگ گیت۔ ابا جاگ رہے تھے۔ انہوں نے ہم دونوں سے وہاں کے لوگوں کی خیر خیریت پوچھنا شروع کر دی اور میں خاموشی کے ساتھ لباس تبدیل کر کے اپنے بستر پر لیٹ رہی۔ کہنے کو میں اپنے معمولی کمرے اور پیر الہی بخش کالونی کے سادہ سے کوارٹر میں تھی، لیکن میری آنکھوں میں تقریب کی جگمگاتی روشنیاں اور چہل پہل گھوم رہی تھی۔ دنیا کیا ہے؟ اس کائنات کا کیا رنگ ہے؟ کیا اچھا ہے؟ کیا برا ہے؟ یہ باتیں میں اکثر و بیشتر سوچا کرتی تھی، لیکن آج جس شدت کے ساتھ میں اس فلسفے پر غور کر رہی تھی شاید اس سے پہلے کبھی نہ کیا تھا۔ اور یہی باتیں سوچتے سوچتے مجھے اپنی سہیلی نوشینہ کے جملے یاد آئے۔ تم کیا جانو، ان لڑکوں کی فطرت بھی عجیب ہوتی ہے۔ جب یہ کسی لپے پتے حسین چہرے دیکھتے ہیں تو مقابلہ حسن میں نمبر دینے سے پہلے میک اپ کے نمبر کاٹ دیتے ہیں۔ امی کو چھوڑو، جس کو پسند ہونا چاہیے اس کو پسند ہے، یہی کافی ہے۔ کیا یہ سب باتیں سچ ہیں؟ وہ جو کچھ کہہ رہی ہیں درست ہے؟ واقعی لڑکوں کے سوچنے کا انداز یہی ہوتا ہے؟ یقیناً ہوتا ہوگا۔ ان کی نگاہوں میں شوق و شنگ حسین و رنگین تتلیوں کے تعاقب میں رہتی ہیں، لیکن دل تو خلوص کا بھوکا ہوتا ہے۔ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ جو چیزیں آنکھیں پسند کریں ان سے دل کو بھی سکون ملے، روح کو بھی سرور ملے۔ اور ان باتوں کو سوچتے سوچتے مجھے بے اختیار اختر بھائی یاد آئے۔ آج تم سب لڑکیوں سے زیادہ اچھی لگ رہی ہو۔ کیا بات ہے؟ جہاں لڑکوں کا ساتھ ہو وہاں کچھ تو لحاظ ہونا چاہیے۔ آخر سمینہ بھی تو وہاں موجود تھی۔